عمومی طور پہ رشتہ داریوں کے اندر بعض رشتہ دار بہت تلخیاں دیتے ہیں، زندگی کے اندر زہر بھر دیتے ہیں، لیکن اگر کبھی وہ مجبور ہوں تو ان کی اعانت کریں، اور ان کا رویہ کچھ بھی ہو، زہرناک ہی ہو، لیکن آپ کا رویہ خوبصورت ہونا چاہیے۔ آپ مجھے اگر پوچھیں کہ سب سے بہترین صدقہ، سب سے افضل صدقہ کون سا ہے، تو سب سے افضل صدقہ جو مجبور ناراض رشتہ دار کو دیا جائے، جو رشتہ دار آپ کا شریک بن کے ہر جگہ پہ کھڑا ہوتا ہو، ہر خاندانی میٹنگ میں، ہر خاندانی ایونٹ میں آپ کے مخالف کھڑا ہوتا ہو، آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش میں لگا رہتا ہو، اور کسی وجہ سے وہ کمزور پڑ جائے، مالی مشکلات میں مبتلا ہو جائے، اور آپ اس کی مدد کرنے کی پوزیشن میں ہوں، تو آپ کا نفس آپ کو کبھی بھی اس کی مدد کرنے پہ آمادہ نہیں کرے گا۔ آپ کا نفس روکے گا، آپ کہے گا کہ یہ تو ہمارا شریک ہے، تو سانپ کو دودھ پلائیں، اب تو اس کا سر پاؤں تلے آیا ہے، اس کو تو کچل دے، یہ تو میرا دشمن ہے، اس کو طاقت دوں۔ نفس کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ اپنے شریک دشمن کی مدد کی جائے، لیکن سب سے افضل صدقہ وہی ہے جو ناراض رشتہ دار کو دیا جائے، اس لیے کہ اس میں نفس شامل نہیں ہوگا، اور جس عمل میں آپ کا نفس شامل نہیں ہوتا اس عمل سے تمہارا رب راضی ہوتا ہے۔ تو رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ رویہ خوبصورت کرنا، یہ تمہاری زندگی کا اسلوب۔ مجھے بتائیے اہل مکہ نے، حضور کے رشتہ داروں نے حضور کے ساتھ کیا سلوک نہیں کیا تھا؟ اوجریاں ڈالیں، کانٹے پھینکے، راہوں میں گڑھے کھودے، اذیتوں کے پہاڑ کھڑے کیے، اور کیا کیا مصیبتیں نہیں تھیں۔ حضور شہر مکہ سے چلے گئے مدینہ المنورہ۔ اب جب فتح مکہ ہوا تو حضور جب تشریف لائے تو ناقہ پہ سوار ہیں، تو اب یہ تھر تھر کانپ رہے ہیں سارے رشتہ دار حضور کے، برادری کے لوگ۔ انہیں پتہ تھا کہ آج ہمارا آخری دن آ گیا ہے، اور اگر بڑا بھی رحم ہوا تو کم از کم ہمیں شہر بدر تو کر ہی دیا جائے گا۔ اب حضور تشریف لائے، سب کو جمع کیا، کہا کہ بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں، ہمیں آپ سے اچھے سلوک کی توقع ہے، اور ان کو توقع یہ تھی کہ ہمیں قتل نہ کیا جائے، شہر سے نکال دیا جائے۔ تو آقا کریم نے فرمایا اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ چلے جاؤ، میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ اور آج تم سے وہی کہتا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ چلے جاؤ، تم سارے آزاد ہو۔ اور حضور نے سب کو معاف کر دیا۔ معاشرے کے کمزور لوگوں کی حضور علیہ السلام مدد کرتے، ان کا بوجھ حضور اٹھا لیتے۔ دکھیوں کا، کمزوروں کا، لاچاروں کا بوجھ اٹھانے کا مزاج پیدا کرو، لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کرو، اپنے کندھوں پہ بوجھ اٹھاؤ اور ان کا بوجھ ہلکا کرو، یہ مزاج پیدا کرو۔ یہ تمہارے نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ وہ چاہے تمہارا دشمن ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کا بھی بوجھ کم کرو، اس کا بوجھ اپنے ذمہ لو۔ جس کا کوئی کمانے والا نہیں، معذور ہے، اپاہج ہے، لاچار ہے، زیادہ بچوں کا بوجھ ہے، اور ذرائع آمدن تھوڑے ہیں، تو آپ کثیر العیال لوگ ہیں جن کا کوئی مددگار نہیں ہے، آپ ان کی مدد کرتے ہیں، ان کے کام آتے ہیں، آپ ان کے لیے کمائی کرتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیے، کمائی کرتے ہوئے 3 نیتوں کا استحضار رہنا چاہیے، 3 نیتیں آپ کے ساتھ جڑی رہنی چاہیے، تو آپ کا کاروبار، آپ کا رزق کمانا بابرکت ہوگا۔ اگر چوتھی چیز جڑ گئی تو آپ کے کاروبار میں، آپ کے رزق میں پیچیدگی آنا شروع ہو جائیں گے۔ سب سے پہلی نیت آپ کے ساتھ یہ جڑی ہو، عموماً ہم سب کے ساتھ یہ نیت جڑی ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ ہم اپنی ضروریات کو خود پورا کریں اور سوال کی ذلت سے بچیں۔ دوسرا مقصد، جو میرے زیر کفالت لوگ ہیں، وہ بچے ہیں، بیوی ہے، بوڑھے والدین ہیں، وہ چھوٹے بہن بھائی ہیں، یا جو لوگ بھی میرے زیر کفالت ہیں، ان کی ضروریات کو میں نے پورا کرنا ہے، اور اس کے لیے میں یہ رزق کما رہا ہوں۔ تیسرا مقصد ہمارے ساتھ جڑا ہونا چاہیے، اور جب بھی ہم کمائی کر رہے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ بات ہو کہ معاشرے کے وہ لوگ، وہ میری گلی میں ہیں، میرے رشتہ داروں میں ہیں، میرے محلے میں ہیں، یا کہیں اور ہیں، جن کا کوئی کمانے والا نہیں ہے اور مجبور ہیں، میں ان کی مدد کروں گا۔ اللہ مجھے اس کاروبار سے، اس وسیلہ رزق سے اتنا عطا کر دے کہ میں اپنے بچوں کی کفالت بھی کروں گا، اپنی ضرورت بھی پوری کروں گا، اپنے والدین کی خدمت بھی کروں گا، اور معاشرے کے ان کمزور لوگوں کی مدد بھی کروں گا۔ وہ کام جن کے ذرائع نہیں ہوتے آمدن کے،
بلکہ اخراجات ہوتے ہیں میں ان کاموں میں لگوں گا، مدارس دینیاں ہیں، مساجد ہیں اور دیگر ایسے کام ہیں، میں یہ خدمت کروں گا، اس لیے میں کما رہا ہوں، تو یہ رزق بابرکت ہوگا، اور آپ بیٹھے اپنے دفتر کی کرسی پہ ہوں گے، تمہارا رب تمہارے نامہ اعمال میں ثواب لکھا رہا ہوگا، فرشتے نیکیاں لکھ رہے ہوں گے۔ تو یہ سراسر دین ہے، یہ سراسر اچھائی ہے، نیکی ہے، عبادت ہے۔